مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. عزیزان گرامی، رفیقان محترم، احباب اہل سنت، آج میں چاہتا ہوں کہ بدعات کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں، چونکہ یہ لفظ بھی اتنا زیادہ مشہور ہو چکا ہے اور اس قدر زبان زد عام ہو چکا ہے کہ لفظ بدعات سے بہت زیادہ ڈرانے دھمکانے تخویف کا کام لیا جا رہا ہے. کوئی بھی اچھا کام کریے اس پر کہہ دیا جاتا ہے یہ بدعت ہے، کوئی بھی نیک کام کیجئے کہہ دیا جائے گا یہ بدعت ہے. اور اس کے تعلق سے وہ حدیث شریف کے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی میں لے جانے والی چیزیں جہنم میں لے جانے والی ہیں. اس طرح کی حدیثیں پڑھ کے مسلمانوں کو بہت سارے نیک کام کرنے سے روکا جاتا رہتا ہے بدعت کہہ کر کے، اور بدعت کے حوالے سے وہ حدیث پیش کر کے اور زیادہ خوف دلایا جاتا، کیونکہ مسلمان تو اتنا کم سے کم یقین رکھتا ہے کہ قرآن پاک میں جو کچھ بھی آیا وہ حق ہے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کچھ بھی آیا وہ حق ہے. جو باتیں قرآن سے حدیث سے ثابت ہوں اس پر ایمان لانا ضروری ہے. تو اس حساب سے مسلمانوں کے اس عقیدے کی بنیاد پر یہ بدعت کا لفظ استعمال کر کر کے بہت زیادہ خوف دلایا جاتا ہے کہ یہ سب بدعت ہے، ناجائز ہے، جہنم میں لے جانے والی چیزیں ہیں. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ بدعت کے حوالے سے کچھ موٹی موٹی جانکاری دے دوں تاکہ آپ کہیں پر الجھ نہیں پائیں. تو سب سے پہلے بدعت کا لغوی معنی جو ہوتا ہے، لغوی ڈکشنری کے اعتبار سے اس کا لفظی معنی جو ہوتا ہے بدعت کا، ہر نئی چیز کو بدعت کہتے ہیں. ہر نئی چیز جو کل نہیں تھی آج ہو گئی وہ بدعت ہے، جو پرسوں نہیں تھی کل ہو گئی وہ بدعت ہے، 1 سال پہلے جو نہیں تھی وہ آ گئی تو وہ بدعت ہے. 2 سال 6 سال 4 سال 10 سال پہلے جو نہیں تھی اب آئی تو وہ سب بدعت ہے. یہ لغوی معنی کے اعتبار سے. لیکن شریعت کے حساب سے شرعی معنی بدعت کا کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ عقیدہ اور وہ عمل، ہر وہ عقیدہ اور وہ عمل جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ظاہری زمانہ میں نہ رہا ہو، ہر وہ عقیدہ اور وہ عمل جو حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری میں نہ رہا ہو، نہ وہ عقیدہ آپ کے زمانے میں رہا ہو اور نہ ہی وہ عمل آپ کے زمانے میں رہا ہو، اس کو بدعت شرعی کہتے ہیں. شرعی طور پر اس کا نام بدعت ہوا. اب رہ گئی بات کہ جو عقیدہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں نہ رہا، ادھر آ کر کے وہ عقیدہ رائج ہوا، ایجاد پایا. تو اس کی مثالیں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. جبریہ، قدریہ، غیر مقلدیہ، یہ ایسے عقائد ہیں جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھے. جبریہ ایسے عقیدے والے کو کہتے ہیں جس کا یہ ماننا ہے کہ بندے مجبور محض ہیں، بندہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ وہ اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتا. جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ خدا کی مرضی سے ہوتا ہے اور بندہ اس کی مرضی پر مجبور ہے. اسی کی مرضی ہوتی ہے تو بندہ کچھ بھی کرتا ہے. اب اس عقیدہ کو ماننے سے یہ خرابی لازم آئی کہ اب جو لوگ گناہ کریں گے، نماز ترک کریں گے، شراب پئیں گے، جوا کھیلیں گے، سود خوری کریں گے، جتنے بھی اعمال قبیحہ ہیں، اعمال سیئہ ہیں، برے اعمال ہیں، ان سارے اعمال کا ذمہ دار بھی یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ٹھہرا دیتے ہیں کہ بندہ کی کیا مجال ہے کہ کرے، اس نے چاہا تو کیا. اب ظاہر بات ہے جب ایسا عقیدہ ہے تو بندہ تو مجبور محض ہوا، تو پھر جب مجبور محض ہوا تو اس کو سزا کیوں ملے گی بدعمالی پر؟ رب نے چاہا تو اس نے شراب پی، رب نے چاہا، رب کے کرنے سے اس نے گناہ کا کام کیا، غلط کام کیا، چوری کیا، ڈکیتی کیا، غیبت کیا، چغلی کیا، مال حرام کھایا، سود کھایا، بیاض کھایا، کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں، رب نے چاہا تو کھایا. اب بندہ مجبور محض ہے.
ایسے نظریات کو، ایسے عقائد رکھنے والے کو جبریہ کہا جاتا ہے. بندے کو مجبور ہے، محض وہ مانتا ہے، کچھ نہیں اپنی مرضی سے کر سکتا. تو یہ عقیدہ بھی فاسد ہے، اور عقیدہ یہ بدعت ہے. ایسا عقیدہ آقا علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھا. ایک جب فرقہ ہے جب قدریہ. قدریہ کا کیا ماننا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی عمل دخل، اس کی مرضی بندوں کے کام میں شامل نہیں ہے. بندہ اپنے افعال پر خود قادر ہے، اپنی مرضی سے جو کچھ بھی چاہتا ہے کرتا ہے. لہٰذا اس کو قیامت کے دن اس کے اعمال کی سزا ملے گی کہ اس نے غلط کام کیا، تو اب اس غلط کام کی سزا پائے چونکہ اپنی مرضی سے کیا. اس طریقے سے غیر مقلدیہ. حضور علیہ السلام کے زمانے میں تو ایسا عقیدہ نہیں تھا، ادھر آ کر کے یہ سب عقیدہ تیار ہوا. تو ان سب چیزوں کو کہتے ہیں بدعت اعتقادی. اس کے بعد رہ گئے بدعت عملیہ. بدعت عملی تو وہ کام جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں نہ تھا، اب وہ ایجاد پائے، تو وہ کام بھی بدعت عملی میں آئے گا. لیکن بہت سارے کام ایسے ہیں جو اچھے ہیں، حضور علیہ السلام کے زمانے میں تو نہیں تھے مگر کام وہ اچھے ہیں. جیسے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے باضابطہ پورے ماہ رمضان میں 20 رکعت تراویح باجماعت کا اہتمام فرمایا. یقیناً یہ کام حضور علیہ السلام کے زمانے میں نہیں ہوا تھا. تو اس حساب سے بدعت عملی میں تو یہ بھی آئے گا. تو اب لازم بنتا ہے کہ اب بدعت کی تقسیم ایسی کی جائے جس تقسیم کی بنیاد پر ہر بدعت اپنے اپنے محل پر صحیح ہو جائے. تو اس کو فقہاء کرام نے 2 قسم بتائی ہے: بدعت حسنہ، بدعت سیئہ. بدعت حسنہ، بدعت سیئہ. اچھا، وہ جو میں نے پڑھی تھی کہ جو عقیدہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں نہ ہو وہ بعد میں عقیدہ آئے، تو اس عقیدے کو بھی بدعت کہتے ہیں. بدعت اعتقادی میں آئے گا وہ. اس پر دلالت کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے. آپ فرماتے ہیں: من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. یعنی جس نے بھی وہ عقیدہ ایجاد کیا جو ہمارے دین سے نہیں ہے، اور اس ہمارے دین سے الگ عقیدے کو کوئی ایجاد کرنے والا ہے، ایجاد کیا، تو وہ عقیدہ رد، وہ مردود ہے. اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، اس کو نہیں لیا جائے گا، بلکہ اس عقیدہ کو رد کر دیا جائے گا، اس کو مردود کر دیا جائے گا. تو وہ جبریہ ہے، قدریہ ہے، غیر مقلدیہ ہے، اور دیگر عقائد بھی ہیں کچھ اس طرح سے. بدعت عملی میں نے ایک مثال دیا کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنے زمانے میں 20 رکعت تراویح باجماعت پورے مہینہ رائج فرمایا. یہ بدعت عملی میں آتا ہے. حجاج بن یوسف نے قرآن پر اعراب لگایا، یہ بھی بدعت عملی میں آتا ہے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے قرآن کو ترتیب کے ساتھ جمع فرمایا، اس لیے ان کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے. تو وہ بھی حضور علیہ السلام کے زمانے میں نہیں ہوا تھا، یہ بھی بدعت عملی میں آتا ہے. تو ظاہر بات ہے کوئی مسلمان حضرت عثمان غنی کے اس کام کو خراب تو نہیں کہے گا، بری نظر سے تو نہیں دیکھ سکتا. اعراب لگانے کو، قرآن پاک پہ اعراب لگانے کو، حجاج بن یوسف کے اعمال اپنی جگہ، وہ خراب تھا، ظالم تھا، اور وہ فاسق تھا، وہ اپنی جگہ. لیکن جو اس نے کام کیا اعراب لگانے کا، وہ تو اچھا کام تھا، اس کو تو کوئی غلط نہیں کر سکتا. اس طریقے سے حضرت عمر فاروق اعظم کے اس عمل کو بھی غلط نہیں قرار دیا جا سکتا. تو اب یہ ضرورت پڑ گئی کہ بدعت کی ایسی تقسیم کی جائے جس سے ہر بدعت اپنے اپنے محل پر فٹ آ جائے. تو میں اس سلسلے میں ابھی انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. بدعت کی 2 قسمیں: بدعت حسنہ، بدعت سیئہ. بدعت حسنہ کی پھر 3 قسمیں بن جاتی ہیں. بدعت حسنہ جو اچھی بدعت ہے اس کی پھر 3 قسم بن جاتی ہے. وہ 3 اس کی صورت بنتی ہے: جائز، یعنی بدعت ایسی جو جائز ہو. پھر اس کے بعد مستحب، یعنی جس کا کرنا اچھا ہے. اور ایک بدعت واجب، جس کا کرنا ضروری ہے بدعت مگر اس کا کرنا ضروری ہے. اور پھر بدعت سیئہ 2 طرح کی ہے، ایک تو مکروہ ہے اور ایک بالکل حرام ہے. یہ تو کل 5 قسمیں بن گئیں. اب اس کے بعد مرقات باب الاعتصام باب بالکتاب والسنہ میں ہے: البدعۃ اما واجبۃ کتعلم النحو. بدعت یا تو واجب ہے
جس کا کرنا ضروری ہے، جیسے کہ علم نحو کا سیکھنا، اور اسی میں علم صرف کا سیکھنا بھی آ جائے گا، علم تفسیر کا سیکھنا، علم کلام کا سیکھنا، یہ سب واجبہ میں آئے گا، کیونکہ جب تک ہمیں علم نحو علم صرف پتہ نہیں ہوگا تو ہم علم نحو اور علم صرف سیکھے بغیر قرآن پاک کا ترجمہ نہیں کر سکتے ہیں، قرآن پاک کی ایک سطر کا ترجمہ نہیں کر پائیں گے۔ ہاں، کوئی ترجمہ کر چکا ہوگا، اس ترجمہ کو ہم دیکھ پائیں گے، یاد کر پائیں گے، لیکن پھر بھی اس میں اگر کہیں پر کوئی غلط ترجمہ کر دیا ہے تو اس غلط ترجمہ کو ہم نکال نہیں پائیں گے۔ جب تک ہمیں گرامر کا علم نہیں ہوگا، اس کے قانون کا پتہ نہیں ہوگا، تو ہم کہاں پہ غلط کر دیا، کہاں پہ ٹھیک کیا نہیں کیا، ہم اس کی تمیز نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے اب لازم اور ضروری ہے کہ علم نحو کو سیکھا جائے، علم صرف کو سیکھا جائے، تاکہ ان علوم کی وجہ سے ہم قرآن پاک کا معنی اور مطلب، اس کا مفہوم اور اس کی گہرائی اور گہرائی میں اتر سکیں۔ جب تک ہم قرآن پاک کو معنی مطلب کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو پھر یہ قرآن ہدایت تو ہے، لیکن ہم اسے ہدایت پا نہیں سکیں گے، کیونکہ ایسے ہو جائے گا کہ پوری دکان دوا سے بھری تو ہے، ہم بیمار بھی ہیں، دوا ہے بھی موجود، لیکن کون دوا کس بیماری میں کام آئے گی ہمیں اس کا پتہ نہیں چلے گا۔ تو دوا کا طریقہ استعمال بھی جاننا ضروری ہے، اور کون دوا کس بیماری میں کام آئے گی اس کا بھی جاننا ضروری ہے۔ تو آیات قرآنیہ ہم تلاوت تو کر پائیں گے، لیکن تلاوت بھی صحیح سے نہیں کر پائیں گے، کیونکہ کہاں پر زبر دینا ہے، کہاں پہ زیر، کہاں پہ پیش، رفع، نصب، جر، کہاں پہ کس طرح سے رکنا ہے نہیں رکنا ہے۔ تو اس طرح سے ہم قرآن پاک کو جب اعراب نہیں لگا پائیں گے، نحوی قوانین کا ہم کو پتہ نہیں ہوگا، صرفی قانون کا ہمیں پتہ نہیں ہوگا، تو ہم قرآن پاک کا نہ تلفظ صحیح سے کر پائیں گے اور نہ ہی قرآن پاک کو اعراب صحیح سے لگا پائیں گے، اور اعراب غلط ہونے کا مطلب ہے کہ ترجمہ کہاں سے کہاں غلط ہو جائے گا۔ تو علم نحو کا سیکھنا، علم صرف کا سیکھنا، اور پھر اس کے بعد رتل القرآن ترتیلا، قرآن میں آیا ہے، اور قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، کس کا مخرج کون سا ہے، کس حرف کی ادائیگی کہاں سے ہوگی، اس کو بھی جاننا لازم اور ضروری ہے، ورنہ اگر مخرج بدل جائے، حرف کی ادائیگی میں فرق پڑ جائے تو ظاہر بات ہے قرآن کا لفظ بدل جائے گا، لفظ بدل جائے گا، پھر معنی بدل جائے گا، معنی فاسد ہو سکتا ہے، کبھی کبھی ایمان سے نکل بھی سکتے ہیں، کفریہ مفہوم بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ تو علم نحو کا سیکھنا، علم صرف کا سیکھنا، اور ان تمام علوم کا سیکھنا جو قرآن کو سمجھانے میں ہمارے لیے معین و مددگار ہو، اور جن علوم کے سیکھنے پر قرآن کا سیکھنا ہمارا منحصر ہو، ان تمام علوم کا سیکھنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ حالانکہ سرکار کے زمانے میں یہ سب علوم باضابطہ نصابی طور پر نہیں تھے۔ اب وہ عرب کے رہنے والے صحابہ کرام، انہیں علم نحو کی ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ وہ وہاں کی ان کی زبان تھی، اور ان کی زبان میں قرآن اتر رہا تھا، تو ظاہر بات ہے ان کو کسی قاعدے کا احتیاج نہیں تھا، کسی علم کے پڑھنے کی ضرورت ان کو نہیں تھی۔ تو اس زمانے میں علم نحو کا باضابطہ آغاز بھی نہیں ہوا، علم نحو کے پڑھنے اور پڑھانے کا کوئی سلسلہ نہیں تھا، لیکن اب اس علم کو پڑھنا واجب ہے، حالانکہ بدعت ہے، چونکہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھا، تو اب وہ تو بدعت ہی ہوا، لیکن یہ ایسی بدعت ہے کہ جس کا سیکھنا، پڑھنا اور حاصل کرنا واجب ہو گیا۔ اس طریقے سے وتدوین اصول الفقہ، اصول فقہ کی تدوین، ظاہر بات ہے کہ جب اصول فقہ کی تدوین کا کام جب تک نہیں ہوا تھا تو فقہی احکام و مسائل اور فقہی اصول و ضوابط، جن اصول کے ذریعے قرآن پاک سے مسائل نکالے جائیں، احادیث کریمہ سے مسائل نکالے جائیں، یہ علوم کی تدوین جب تک نہیں تھی تب ظاہر بات ہے کہ پریشانی تو تھی، لیکن ان صحابہ کرام کو اس کی ضرورت نہیں تھی، چونکہ ان کی زبان میں قرآن بھی تھا، انہی کی زبان میں حدیثیں بھی تھی، اور وہ رموز و نکات کو بھی جانتے تھے، موقع شناس بھی تھے۔ اب پھر کوئی بات کی الجھن ہوتی یا کوئی اشتباہ ہوتا، کچھ بات اگر سمجھ میں نہیں بھی آتی تو وہاں تو خود موجود تھے نا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بذات خود موجود ہیں، تو ان سے ڈائریکٹ صحابہ کرام مسائل پوچھ لیتے تھے۔ پھر کئی فقہاء کرام تھے صحابہ کرام میں، ان سے مسائل جان لیتے تھے، تو تدوین اصول فقہ کی ضرورت نہیں پڑی اس زمانے میں، لہذا حضور علیہ السلام کے زمانے میں اصول فقہ کی تدوین بھی نہیں ہو سکی تھی، جو بعد میں آ کر کے ہوئی ہے۔ یہ بھی بدعت ہے
لیکن واجب ہے، کیونکہ ان کے بغیر ہم قرآن پاک سے مسائل کا استنباط و استخراج نہیں کر پائیں گے، مسائل کو ہم نکال نہیں پائیں گے۔ اور اس کے بعد یا تو محرمہ ہے یا بدعت حرام ہے، جیسے کہ جبریہ اور قدریہ کا مذہب۔ مندوب بھی ہے، جیسے کہ مدارس اور مسافر خانہ کی تعمیر، یہ سب مندوب ہیں۔ تو ان سب مثالوں سے سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جب تک ان باتوں کو آدمی سمجھے گا نہیں کہ کس بدعت کی حیثیت کیا ہے، کون بدعت حرام ہے، کون بدعت حلال ہے، مندوب ہے، مستحب ہے، کون بدعت ضروری ہے، جب تک ان چیزوں کو ہم سمجھیں گے نہیں تو پھر سرکار کی وہ حدیث پاک کل بدعت ضلالہ کو ہم صحیح سے سمجھ نہیں پائیں گے۔ ہر بدعت گمراہی ہے، یہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، لیکن کس بدعت کے بارے میں کہا ہر بدعت؟ تو بدعت کی وہ قسم جو عقائد صحابہ اور اعمال صحابہ کے خلاف جائے، اس کے خلاف جائے۔ جس بدعت کے رائج کرنے سے کوئی سنت متروک ہونے لگ جائے، کوئی سنت کے مخالف کوئی بدعت رائج کی جائے، تو وہ ساری بدعتیں ناجائز میں آتی ہیں، حرام میں آ جاتی ہیں، اور وہ چاہے عقیدہ ہو یا اعمال ہو۔ یہ بھی واضح رہنا چاہیے کہ دین عقائد ہی کا نام ہے، اعمال اس میں داخل نہیں ہے۔ دین جس کو دین اسلام کہتے ہیں ہم، یہ عقائد کا نام ہے، اعمال اس میں داخل نہیں ہے، مطلب دین کہنے میں۔ لہذا اگر کوئی شخص تاریک صلاۃ ہے، تاریک صوم ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، دیگر اعمال جو ہیں ہمارے اوپر ضروری وہ نہیں بجا لاتا، تو ان اعمال کے نہ کرنے کی بنیاد پر ہم ان کو گناہ گار تو کہہ سکتے ہیں، فاسق کہہ سکتے ہیں، فاجر کہہ سکتے ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں ان کے لیے کہہ سکتے ہیں، گناہ گار ہے، بہت بڑا گناہ گار ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکیں گے، بے دین نہیں کہہ سکیں گے۔ کوئی بے نمازی مسلمان ہے، اس کو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بے دین ہو گیا ہے، چونکہ دین جن عقائد کا نام ہے وہ عقائد اس کے دل میں ہے، اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ رکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت کا اور ان کے خاتم النبیین ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے، جنت کے حق ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے، جہنم کے حق ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے، عذاب قبر کا عقیدہ رکھتا ہے، سوالات قبر کا عقیدہ رکھتا ہے، آسمانی کتابوں کے برحق ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے، تمام انبیاء مرسلین کے حق ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے۔ تو جو ضروریات دین ہیں ان چیزوں کو اگر وہ مان رہا ہے دل سے تو وہ ہوا مسلمان کہلائے گا، بے دین اس کو نہیں کہیں گے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اعمال نہیں ہے، اعمال کی کوتاہی یا اعمال کے ترک کی بنیاد پر ہم اس کو گناہ گار کہہ سکتے ہیں، کافر نہیں کہہ سکتے ہیں، بے دین نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ بدعتیں ایسی ہیں کہ جن بدعتوں کو سمجھنا ضروری ہے، ان کے اقسام کو سمجھنا ضروری ہے، تاکہ تعین کیا جا سکے کہ کون سی بدعت وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے جہنمی ہونے کا ارشاد فرمایا آپ نے، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے، تو اس کو سمجھنا پڑا۔ اب حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، ما احسن المسلمون ما احسنوه فهو حسن، یا ما احسنوه مسلمون فهو حسن، اس طرح کی حدیث ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس کام کو عام مسلمان اچھا جانیں فهو عند اللہ حسن، تو اللہ کے نزدیک بھی حسن ہے، اچھا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو سرکار کے زمانے کے بعد کام ایسا رواج پایا جس کو عام مسلمانوں نے اچھا سمجھنا شروع کر دیا، تو عام مسلمانوں کے اچھا سمجھنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بھی اللہ کے نزدیک اچھا ہے، ورنہ کسی برے کام پر مسلمانوں کا اتفاق نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک دو چار انفرادی طور پر لوگ کر سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی جمعیت کا کسی کام کی اچھائی پر اتفاق نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جس کام کے اوپر کی اچھائی پر مسلمانوں کی جماعت کا اتفاق ہو جائے، تو چاہے وہ آج کے زمانے میں کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ عند اللہ حسن کے رتبے پر ہوگا، درجے پر ہوگا۔
وہ اللہ کے نزدیک بھی حسن ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ بدعتیں ساری کے ساری گمراہی نہیں ہیں اور جہنم میں لے جانے والی نہیں ہیں، بلکہ جو کام اچھا ہے اور جس سے اسلام کا مسلمانوں کا فائدہ ہے اور وہ کسی سرکار کی سنت کے مزاحم نہیں ہے، اس کے معارض نہیں ہے، اس کے ضد میں نہیں ہے، تو یقیناً وہ بدعت حسنہ میں آئے گا اور اس کا کرنے والا، اس کو بجا لانے والا ثواب کا بھی مولاي مستحق. صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم